جان فضا جب ماہر کو ڈر کے مارے گولی مار دیتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ماہر اس کا پیچھا کرتے کرتے باہر آتا ہے لیکن وہ وہاں سے پہلے ہی نکل جاتی ہے۔ ماہر جب باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس لڑکی کا گھوڑا بھی نہیں بندھا ہوتا، تو اس کو لگتا ہے شاید وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پہلے سے ہی نکل گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کا گھوڑا تو پہلے سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ خیر ماہر اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جا رہا ہوتا ہے اپنے زخمی بازو کو لے کر۔ ماہر اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب ماہر اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہاں اپنی ماں بیٹھی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ خیر ماہر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنی زخمی بازو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وہاں سے ایک پٹی نکالتا ہے اور اپنے بازو پہ باندھ لیتا ہے۔ گولی لگنے کی وجہ سے ماہر کا کافی خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پٹی باندھتا ہے۔ پٹی باندھنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ ماہر باہر نکلتا ہے اور اپنی ماں کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ وہ بہت آگے تک جاتا ہے، لیکن یہاں پر دکھاتے ہیں کہ جان فضا بھاگتی بھاگتی جنگل کے اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ وہاں پر اکیلی جا رہی ہوتی ہے کہ دکھاتے ہیں کہ سامنے اس کو ماہر کی ماں نظر آ جاتی ہے۔ جان فضا اور ماہر کی ماں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ماہر کی ماں کہتی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، پلیز اس کو پیچھے کر لو میرے سے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے۔ وہ کہتی ہے آنٹی آپ اتنی رات کو اس جنگل کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے بیٹا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں پر آ گئی ہوں، میرا شوہر مجھ سے کھو گیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گی ان کو ڈھونڈنے میں پلیز بیٹا؟ آنٹی لیکن آپ یہاں پر کر کیا رہی ہیں؟ بیٹا میرا شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا شوہر اس جنگل میں انتظار کر رہے ہیں؟ ارے بیٹا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرا شوہر میرا شہر میں انتظار کر رہا ہے، اس جنگل میں نہیں۔ تو کیا آپ یہاں پر اتنی دور اکیلی آئی ہیں؟ نہیں میں اکیلی نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، لیکن اگر یہ سب کچھ اپنے بیٹے کو بتاتی تو وہ کبھی مجھے لے کر نہ جاتا، وہ بہت سڑیل ہے۔ لیکن بیٹا تم بہت پیاری ہو، کیا تم کوئی پری ہو؟ بالکل پریوں جیسی ہو۔ نہیں آنٹی میں کوئی پری نہیں ہوں بلکہ ایک انسان ہوں۔ اچھا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بیٹا کیا تم مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ گی؟ وہ میرا انتظار کر رہا ہے، پلیز بیٹا۔ لیکن آنٹی ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ نہ میرے پاس میرا گھوڑا ہے اور مجھے اپنے گھر بھی پہنچنا ہے جلد سے جلد، بیٹا پلیز مجھے لے چلو۔ ایسا کرتے ہیں ہم یہاں سے نیچے جاتے ہیں اور یہاں سے نیچے جا کر باہر سڑک پر ہم ٹیکسی روکیں گے اور ٹیکسی روک کر تم مجھے جہاں پر مجھے جانا ہے وہاں پر چھوڑ آنا، ایسا کر سکتے ہیں نا ہم؟ ہاں ہاں بالکل آنٹی، جیسے کہ ہم یہاں سے باہر جائیں گے اور موویز کی طرح باہر ہاتھ ہلائیں گے اور ہمارے آگے 100 ٹیکسیز رک جائیں گی، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی کریں گے نا؟ لیکن بیٹا ہم انقرہ میں تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم ٹیکسی روکتے تھے اور وہ رک جاتی تھی۔ لیکن آنٹی یہ بلدر ہے، انقرہ نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بیٹا مجھے تو جانا تھا، محمد میرا انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہوگا، لیکن میں کیسے جاؤں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ٹھیک ہے آنٹی آپ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے یہاں سے سڑک تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید ہمیں وہاں پر کچھ مل جائے۔ ہم سڑک تک چلتے ہیں، وہاں پر جا کر ہی سوچیں گے ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے چلو ہم ایسا کرتے ہیں، چلو چلیں۔ لیکن بیٹا کیا تم جانے سے پہلے یہ یہاں پر پھینک نہیں سکتی؟ خدا نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ ایسے اسے بے دہانی میں اور غلطی سے ماہر کو گولی لگ جاتی ہے، پھر وہ اس کو وہاں پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ویسے بھی اس کو اٹھا کر نہیں چلنا تھا۔ وہ کہتی ہے ہاں چلو، ویسے بیٹا کیا تم واقعی میں ایک فیری ہو؟ بالکل اس جیسی ہی لگتی ہو۔ یہاں پر دکھاتے ہیں کہ ماہر اپنی ماں کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ پھر وہ کسی کو فون ملاتا ہے اور اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ ہیلو انکل کیسے ہیں آپ؟ وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ بیٹا تم لوگ پہنچ گئے یہاں پر؟ نہیں انکل ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، امی غائب ہو گئی ہیں، میں صرف 10-15 منٹ کے لیے اپنی گاڑی سے اتر کے باہر گیا تھا اور جب میں واپس آیا تو وہ اندر تھی ہی نہیں گاڑی کے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا بیٹا تم فکر مت کرو، میں اپنے تمام آدمیوں کو لگاتا ہوں، صبح تک تمہاری امی مل جائیں گی، تم پریشان مت ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم مل کر جائیں گے صبح۔ ٹھیک ہے انکل، پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا ہے، خیر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ اور پھر دکھاتے ہیں بہت جلدی ہی صبح ہو جاتی ہے، یہاں پر وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں سڑک کی طرف۔ تمہیں پتہ ہے میں گھر جا کر کباب بناؤں گی، میرے محمد کو کباب بہت ہی پسند ہے۔ ارے وہ دیکھو گاڑی آ رہی ہے۔ آنٹی نہیں آنٹی رک جائیں، وہ گاڑی نہیں ہے وہ ٹرک ہے، ٹرک پہ نہیں بیٹھیں گے، ٹرک پہ صرف ایک بندہ ہی بیٹھ سکتا ہے اور ہم لوگ 2 ہیں۔ ارے بیٹا لیکن مجھے جلدی ہے نہ جانے کی۔
आंटी प्लीज़ ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सब्र करें। अरे वो देखो वो गाड़ी तो चलेगी ना, प्लीज़ प्लीज़ रुको भाई, भाई रुको रुको। वो लोग एक और गाड़ी रोकते हैं। वो कहती है प्लीज़ भाई क्या आप हमें सिटी सेंटर छोड़ देंगे? सिटी सेंटर चलो ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और दिखाते हैं कि एक तरफ से उनकी गाड़ी जा रही होती है तो दूसरी तरफ से माहिर की गाड़ी गाड़ी आ रही होती है। वो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देखते और फिर वो लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। पता है क्या, जब मैं और मेहमद मिले थे ना, हम दोनों की पसंद की शादी हुई थी। लेकिन मेहमद के जो घर वाले थे, उसने उसकी छोटी उम्र से ही किसी से पहले से ही शादी की बात पक्की की हुई थी। लेकिन मेहमद तो मुझे पसंद करता था। वो लोग आपस में ना मिले थे ना कभी उन्होंने देखा था, और तो और उन्होंने मेहमद से बिना पूछे उसकी शादी रखी। पता है क्या हुआ, जब मेहमद ने मुझसे शादी की तो उस लड़की के घर वाले तो उसके घर पर पहुंच गए और उन्होंने ऐसा तहलका मचाया। उन्होंने कहा कि हमें तो इसी घर में शादी करनी है। मेहमद नहीं मिला तो उसके छोटे भाई से शादी कर दी, और जानते हो उसका छोटा भाई सिर्फ 13 साल का था। कितनी ज्यादती है ना, कितनी बुरी बात है। उस 13 साल के बच्चे से उस औरत की शादी हुई, यानी ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? वो बच्चा इतना छोटा। ये तो एक गैर कानूनी शादी थी, लेकिन फिर क्या कर सकते थे, उनको तो कोई चाहिए था उस घर से, मेहमद नहीं तो कोई और सही। पता है मेरे शोहर का नाम मेहमद था, मेहमद उर्फ अली। हम लोग उर्फा से थे। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ पर तो ये सब कुछ बहुत आम है। वैसे आप लोगों ने जाना कहाँ है, आपको कहाँ उतारा जाए? कि भाई ऐसा करना, आप हमें सिटी सेंटर के पास ही उतार देना, बस हम वहाँ पर उतर जाएंगे, फिर बाकी हम लोग आगे अपना रास्ता खुद ही तय कर लेंगे। ठीक है बहन, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो बड़े खुश होकर पीछे होके बैठ जाती है। फिजा बस उसको देखती रह जाती है। वो लोग सिटी सेंटर उतर जाते हैं। माहिर की माँ यानी सुरैया उसको खींचती खींचती ले जाती है। चलो बेटा जल्दी, आंटी अगर हम जा कहाँ रहे हैं, बेटा चलो तो, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। दिखाते हैं कि माहिर की माँ उसको खींचती हुई कब्रिस्तान ले आती है, और जब जाफिज़ा वहाँ पर आती है तो वो रोना शुरू कर देती है। यानी उसको देखकर इतना अफसोस होता है कि आखिर इतना सफ़र तय करके इतनी एक्साइटेड होकर ये कब्रिस्तान आ रही थी। माहिर की माँ को देखकर उसको बहुत अफसोस हो रहा होता है। यानी सुरैया अब तक जितनी भी मेहमद की बातें कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी जैसे वो जिंदा है, उसने घर जाके खाना पकाना है, उसको खिलाना है, वो इंतज़ार कर रहा है, जबकि उसका शौहर मर चुका है। उसको उसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ। तभी सुरैया को देखकर जाफिज़ा रो पड़ी। जाफिज़ा सोचती है कोई किसी से इतना कैसे प्यार कर सकता है। अरे बेटा तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो और तुम रो रही हो, क्या बात है? नहीं आंटी मैं रो नहीं रही, यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है ना, जिसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया है। खैर तुम बताओ बेटा, तुम वापस कैसे जाओगी? तुम मेरी खातिर इतनी दूर आई अपना जंगल छोड़ के। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, वो परेशान होगी तुम्हारे बगैर। नहीं आंटी, मेरी अम्मी नहीं है। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारी अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी बनूंगी। और मेहमद, मेहमद तुम्हारे बाप जैसे हैं, वो तुम्हारे बाप बनेंगे। आंटी आपका बहुत शुक्रिया, और मेहमद अंकल का भी। लेकिन मुझे अब जाना होगा। लेकिन तुम कैसे जाओगी बेटा? तुम्हारा तो घोड़ा भी चला गया है और तुम वापसी का रास्ता भी नहीं जानती हो। बेटा तुम अपने घर वालों को फ़ोन क्यों नहीं करती हो? आंटी के पास फ़ोन नहीं है। मेरी बेटी, तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मेरे पास फ़ोन है। आंटी आपके पास फ़ोन है तो आपने बताया क्यों नहीं? मैंने तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं मेरे से। और वैसे भी ये मैंने फ़ोन अपने खड़ूस बेटे की वजह से बंद किया था। यहाँ पर माहिर अपने अंकल से आकर मिलता है और वो उससे पूछता है अम्मी का क्या बना, उसका कुछ पता लगा? क्या करूं अंकल, दिन ब दिन अम्मी तो छोटी बच्ची बनती जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही उनको कैसे मैं हैंडल करूं। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। इतने में माहिर को किसी का फ़ोन आता है। वो उससे पूछता है तुम्हारे दादा का फ़ोन है? जी, वो तुम्हें फ़ोन करते हैं? जी, बस कुछ दिन पहले से ही शुरू किया है। दरअसल उनका एक पोता मर गया है। अब वो चाहते हैं कि इस पूरे ख़ानदान में उनका इकलौता पोता आकर उनकी जायदाद और हर चीज़ सँभाले। तभी बार-बार फ़ोन करते रहते हैं मुझे। ये जनाजे वाला घर होता है। यहाँ पर हलचल मची होती है। हर तरफ प्लेटें, खाने जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुरान खानी हो रही होती है। यहाँ पर मुलाज़मीन कहते हैं क्या मुसीबत पड़ गई है, 7 दिन हो गए हैं उसको मरे हुए, लेकिन अभी तक इन लोगों की दावतें, लोग आना ख़त्म ही नहीं हो रहे। रोज़-रोज़ एक ही चीज़ चल रही है। अब हम थक गए हैं, आखिर ये सब कब ख़त्म होगा? मेरी बात सुनो, कोई इंसान मरा है यहाँ पर और तुम लोग यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ ख़याल करो तुम लोग।
اتنے میں مس آفت آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، جلدی سے کھانا تقسیم کرنے کی تیاری شروع کرو۔ پیچھے سے کوئی ملازمین آتی ہے، وہ کہتی ہے مس آفت پلیز بات سنو۔ مس گلزار کو آ کر دیکھیں، انہوں نے کمال کے کمرے میں ہلچل مچائی بھی ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ کمال کے کمرے کے سارے کپڑے نکال کر پھینک دو، تو میں وہی کر رہی تھی کہ اتنے میں مس گلزار آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ یہ گلزار ہے، جو لڑکا مرا ہے نا اس کی ماں۔ یہاں پہ اپنے بیٹے کے سارے کپڑے وہ نکال نکال کے باہر پھینک رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے بیٹے کے کپڑے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صلہ دیکھو، ابھی میرے بیٹے کو مرے ہوئے کچھ دن نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے اس کی یادیں، اس کا ہر چیز مٹانا شروع کر دی ہے۔ کیسے ظالم لوگ ہو تم لوگ، کیسے ظالم لوگ ہو تم لوگ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی، میں سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ اور یہاں پر وہ لڑکی رو رہی ہوتی ہے، یہ صلہ کمال کی بیوی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ صلہ سے کہتی ہے صلہ دیکھو، تمہارے شوہر کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے لگ گئے ہیں، تمہارے شوہر کی ساری یادیں مٹا رہے ہیں یہ لوگ، میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ گلزار، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ آپ، یہ سب آپ نے کیا ہے نا، آپ نے حکم دیا ہے ان سب کو۔ ہوش کرو گلزار، تم بھی سوریا کی طرح پاگل ہو گئی ہو۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں۔ مس آفت گلزار کو رکھ کے تھپڑ مارتی ہے، چونکہ اس کا چیخنا چلانا ختم ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے، اور وہ ان دونوں سے کہتی ہیں جاؤ جاؤ صلہ کو لے کر جاؤ اور اس کو جا کر آرام کراؤ، جاؤ یہاں سے تم سب۔ جی 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 مس آفت، میں لے کے جاتی ہوں۔ وہ یہاں سے اس لڑکی کو لے جاتی ہیں۔ آپ لوگ نہیں سمجھیں کہ میں نے اپنا ایک جوان بیٹا کھویا ہے۔ میں، تو مجھے ایسے کہہ رہی ہو، میں نے اپنے 2 بیٹوں کو کھویا ہے، ان کو قبر میں اترتا دیکھا ہے میں نے، اپنے دونوں بیٹوں کو، اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو۔ پھر وہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں اور رونا شروع کرتی ہیں۔ میں نے صرف اس لیے کمال کی چیزیں نکالنے کو کہا تھا تاکہ تم انہیں بار بار نہ دیکھو اور دیکھ دیکھ کر غمگین نہ ہو، اداس نہ ہو، صرف اس وجہ سے۔ لیکن اگر میں اس کو سب کچھ، اس کی چیزوں کو نہیں دیکھوں گی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ میرا بیٹا تھا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تم فکر مت کرو، میں تمہارا بیٹا واپس لے کر آؤں گی۔ میرا بیٹا مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی نشانی تو ہمارے پاس ہے نا۔ سیلا پریگننٹ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں بھی اس بارے میں کل ہی پتہ لگا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، وہ مار دیں گے اس کو۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو وہ لوگ سیلا کو مار دیں گے، اس کے بچے کو بھی۔ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے، تم فکر مت کرو۔ اس خاندان کے تو سارے بیٹے بھی مر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ لیکن ایک باقی ہے۔ لیکن کون؟ محمد کا بیٹا ماہر تو زندہ ہے نا، ہم سیلا کی شادی اس سے کرائیں گے۔ یہاں پر یہ بابا باہر سے آ رہا ہوتا ہے کہ مس سیفید اسے کہتی ہے آصف آگا، کیا آپ کی بات ہوئی ماہر کے ساتھ؟ نہیں، میں نے اس کو کالز کی تھی لیکن اس نے میری کوئی کال نہیں اٹھائی، لگتا ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو ہم سے ملنا ہوگا، یہاں پر آنا ہوگا، اس کو یہاں پر آنا ہوگا، سلا سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہاں پر دکھاتا ہے کہ ماہر اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کو فون آتا اپنی ماں کے نمبر سے۔ وہ فون اٹھاتا ہے تو جافیزہ اس سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کی امی یہاں پر قبرستان میں ہے، آپ انہیں آ کر یہاں سے لے جائیں۔ ماہر اس کے بتاتا ہے کہ امی قبرستان میں ہے۔ اف اللہ، امی کیا ہی کرتی ہیں۔ وہ پھر جاتا ہے اپنی ماں کو لینے کے لیے۔ یہاں پر جافیزہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آتی ہے، ماہر کی ماں، وہ کہتی ہے بیٹا تم اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر، بہت دیر ہو گئی ہے، اور ویسے بھی تم نے میری اتنی مدد کی، اگر تم نہ ہوتی تو میں یہاں پر اپنے محمد سے کیسے ملنے آتی؟ آنٹی، اللہ آپ کو اور محمد انکل کو دونوں کو خوش رکھے، آپ بہت اچھی ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے آپ کا بہت خیال آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اب جاؤ جاؤ جاؤ۔ دکھاتے ہیں کہ وہاں سے جافیزہ چلی جاتی ہے